اب میں دعوت گفتگو دینے جا رہی ہوں عزت مآب ڈاکٹر وارث علی شاہین صاحب کو۔ آپ شعبہ اسلامیات گیریزن یونیورسٹی سے درس و تدریس کے فریضے سے منسلک ہیں۔ بلا تاخیر تشریف لائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام اور صدر محفل جناب ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب اور ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب اور ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ اور ہمارے محترم مقرر جناب بشارت رضوی صاحب اور تمام انتظامیہ کے احباب اور سامعین و ناظرین، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا ہے کہ ہم اس کے پاک مقدس مہینے کے استقبال کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے منتظمین کا میں بطور خاص شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں اس ماہ مقدس کے حوالے سے اور امت مسلمہ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے چند کلمات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس آنے والے مقدس مہینے سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے قرآن سکھایا ہے، علم القرآن، اور خلق الانسان، انسان کی تخلیق فرمائی ہے، وعلمہ البیان، اور پھر اس کو گفتگو بیان سکھایا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو رحمان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان کو یہاں ذکر کیا ہے کہ قرآن سکھانے والا، بھیجنے والا وہ رحمان ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے جو وہ خود کرواتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس پیارے نبی اور پیغمبر پر اس نے وہ قرآن نازل فرمایا ہے اور سکھایا ہے، چونکہ خلق الانسان بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا، اس کے بعد ہے خلق الانسان، انسان کی تخلیق فرمائی۔ تو انسان تو ترتیب کے اعتبار سے یہاں جو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے وہ تخلیق انسانیت کا ذکر بعد میں ہے، اور قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے ہے۔ ابھی انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، قرآن کی تعلیم پہلے تھی۔ پھر سوال، کویسچن ارائزز کہ قرآن کس کو سکھایا؟ الرحمن علم القرآن۔ تو مفسرین اس پر گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی بطور دلیل پیش کی جاتی ہے، اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اس خالق و مالک نے اپنا پاک کلام اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔
کہ جب انسان تخلیق بھی نہیں ہوا تھا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر چیز سے پہلے تخلیق پا چکے تھے، کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، حضور نے فرمایا وہ میرا نور تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان نے اپنا قرآن کس کو سکھایا؟ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پھر انسان کی تخلیق فرمائی، اور پھر اس کے بعد اعلان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ایک طرف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علوم و معارف کے خزانے عطا فرما دیے، اس کے بعد تخلیق انسانیت ہو گئی، انسانوں کو پیدا کر دیا گیا، بنا دیا گیا، اور ان کو بھی اس رحمان نے اپنی رحمت سے متصف کرنا تھا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تمہیں رمضان کی صورت میں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی پھر تفصیل ہے، علامہ صاحب نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کر دی ہے کہ رمضان کس طرح سے رحمت بن کر آیا ہے، کس طرح سے مغفرت بن کر آیا ہے، کس طرح سے جہنم سے آزادی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے، کیونکہ اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، ایک ہے کہ چونکہ رمضان جو ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، روزے کی جو فرضیت ہے یا اس کا فلسفہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی فرضیت کا ذکر کیا جہاں، وہاں بیان کر دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی اور پرہیزگار کیا ہوتا ہے؟ کہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لے اور رب کے مولا کے قریب کر لے، خالق کے قریب ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے نزول کا جو مہینہ منتخب کیا ہے وہ رمضان ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ بھیجنے والا رحمان ہے اور نازل ہونے والا قرآن ہے، جس کے لیے نازل کیا جا رہا ہے ہدی للناس، وہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ اور جس ماہ مقدس کے اندر اس کا نزول ہو رہا ہے وہ رمضان ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، اور انسان جو ہے نسیان سے ہے، غلطی کر لیتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اور رحمان جو ہے وہ اپنے بندے کو، گناہ گار کو، اس کے گناہ سمیت قبول کر لیتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے بندے گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ اس لیے اس نے قرآن کو بھیج کر رمضان کے مہینے کے اندر ایک تو اپنا قرب عطا فرمایا ہے، اور دوسرا اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا ہے۔ اور پھر ایک باریک نقطہ بھی سنتے جائیے کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا، رمضان کو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے کیوں منتخب کیا ہے؟ کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کہ بندہ روزہ رکھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تہجد پڑھنے کا بھی آدمی کو موقع مل جاتا ہے اس ماہ مقدس کے اندر، سخاوت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے کہ اس کے اندر کثرت کے ساتھ بندہ صدقات و خیرات کرتا ہے اور افطاریاں کرواتا ہے، کہ ایک شخص کو افطاری کرنے کے اوپر ہی ایک روزے دار جتنا اجر و ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ بے شمار پیکیجز کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیکیجز دیے ہوئے ہیں ایک بندہ مومن کے لیے اپنے قریب کرنے کے لیے، کہ وہ غفور الرحیم ہے، بندہ جو ہے وہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ بندے کو اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھنا چاہتی۔ اس لیے یہ رمضان کی صورت کے اندر ہمارے لیے مغفرت کا ایک پیغام آتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ بندہ جس کے ساتھ کبھی کبھار ملاقات ہوئی ہو نا، تو اس کا زبان، اس کا لہجہ، اس کے بولنے کا انداز بندے کو جلد سمجھ نہیں آتا ہے، بنسبت اس کے
کہ جس کے ساتھ بندہ کثرت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو، اس کے ساتھ ملنا ہو، تو اس کی بات کرنے کا انداز اس وقت سمجھ آ جاتا ہے، اور وہ فوراً اس کا اشارہ بھی سمجھ آتا ہے. یہاں تک کہ ایک زبان کے بغیر ہے جو گونگا ہے، وہ بھی جب کسی کے ساتھ اس کی سنگت ہوتی ہے تو اس کی رمز اور اس کے اشارے اس کے ساتھ رہنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن جو اس کے قریب نہیں ہوتا اس کو پتا نہیں ہوتا، یا اس کے بارے میں نہیں پتا چلتا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر قرآن کے رموز، اس کی حقیقتیں اس کے اوپر عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ کثرت کے ساتھ رمضان کے اندر جس طرح قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تراویح کی صورت کے اندر انفرادی طور پر اس کی تفہیم کے لیے جتنے اہتمام کیے جاتے ہیں، پروگرام سیٹ کیے جاتے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ بہانے ہوتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے، قرآن فہمی کے، تو یہ رمضان کی برکت سے اللہ کے کلام کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو امت مسلمہ کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ ایک تو قرآن کو سمجھنے کا اس مہینے کے اندر اہتمام کریں. اس سے اس کی اپنی ذات کے اندر بھی وہ ساری خصوصیات جمع ہو جائیں گی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی زبان اقدس سے بیان کیا ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ کس طرح سے اس کے اندر رحمت بھی ہوتی ہے، بخشش بھی ہوتی ہے، مغفرت بھی ہوتی ہے، اور ساری اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے، جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور ایک ایسا نیکی کی بہار کا سما ہوتا ہے کہ جو عاصی اور گناہ گار ہیں اللہ کی رحمت کو لوٹ لیتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، تراویح کی صورت کے اندر اس کو سننا چاہیے، اور اس سے تفہیم کر کے سمجھ کر اپنی زندگی کو مزید روشن کر لینا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو روزے کا بنیادی مقصد بھی ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھ کے ان سے کیا چاہتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو بھوک پسند ہے؟ اگر یہ پسند ہو تو وہ اللہ رب العزت سارا رزق سلب کر لے تو سارے بھوکے مر جائیں، یا ان کے رزق کے اندر، چونکہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے نا رزق، تو وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آدمی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ چاہے تو سب کے سب انسانوں کو ایک دن کے اندر ساری خوراک جو ہے وہ سلب کر لے اور بھوکا رکھ لے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ روزے کی صورت کے اندر بھوکا اور پیاسا رکھ کے کیا مقصد حاصل کرنا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ جس کو مفسرین نے بھی بیان کیا ہے، محدثین نے بیان کیا ہے، اہل علم نے بیان کیا ہے، کہ جب بندہ بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو اسے بھوکوں اور پیاسوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ بھوک کا انسانی جسم کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. اور جب وہ نکاحت کے اندر آتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے حکم کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جن کو کھانے کے لیے نہیں میسر، ان کے حالات کس طرح سے ہیں. لہذا اس کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، رفت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر ساتھ صدقات و خیرات کا جو ہے وہ اہتمام کرنے کا بھرپور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، اور اس کی ترویج کرنے کا اور اس کے لیے اسے فروغ دینے کا جو ہے نا اہتمام خود بھی کیا ہے، اور اہتمام کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی ارشاد فرمایا ہے. لہٰذا غربا مساکین کا احساس کرنے کی یہ بھی ہم سب کی بہت زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر ہم اپنے مال کے ساتھ، کہ چونکہ مال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے کر آزمایا ہوا ہے اور کسی کو کم دے کر جو ہے نا وہ آزمایا ہوا ہے. زیادہ جس کے پاس مال ہے اس کو اس آزمائش اور امتحان میں رکھا گیا ہے کہ کیا وہ اس مال سے غربا اور مساکین کی ہیلپ کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے
یا نہیں کرتا. اگر کر لے گا تو اللہ کا قرب حاصل کر لے گا, اور اگر نہیں کر پائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا باعث بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے جو اسباق ہیں اور جو اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مقاصد رکھے گئے ہیں اس کے اندر, ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بار دیگر منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا اور ہمیں موقع عطا فرمایا. بہت شکریہ.